کورٹ آف پاکستان میں وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی نااہلی کے لیے درخواست دائر۔ درخواست گزار چودھری احمد خان کا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار سے کارروائی کا مطالبہ۔ درخواست گزار N59 کا ووٹر ہے جس نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار سے استدعا کی ہے کہ غلام سرور خان 16 سال سے کس طرح اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے قانون کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ مدعی نے سپریم کورٹ کی توجہ مبذول کراتے ہوئے 2002 کے الیکشن کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت کے سامنے موقف رکھا ہے کہ غلام سرور خان میٹرک پاس تھے۔ الیکشن 2002 کی شرط پوری کرنے کے لیے BA کی ڈگری کے حصول کے لیے کسی اور سرور خان ولد عبدالحمید خان کے فیصل آباد نامی شخص کے ٹیکنیکل بورڈ کی سند پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ جب 2002 میں ان کی تعلیمی اسناد کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے یہی اسناد جسٹس تصدق حسین جیلانی کے سامنے پیش کی۔ مشرف دور میں حکومت کا حصہ ہونے کی وجہ سے اثر و رسوخ کی بنیاد پر کیس دبا رہا۔ اچانک فیصل آباد کا رہائشی اصل سرور خان ولد عبدالحمید خان جس نے دعویٰ کیا کہ یہ ڈپلومہ تو میرا ہے، اس کے جواب میں خان صاحب نے راولپنڈی بورڈ سے ایک اور ڈپلومہ جمع کروا دیا۔ کیونکہ BA کی ڈگری فیصل آباد کے رہائشی سرور خان کے ڈپلومے پر تھی تو اسلامیہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے ان کی BA کی ڈگری کو جعلی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ اپنے کاغذاتی نامزدگی اور حلف نامے میں جھوٹے کوائف دینے پر وہ صادق اور امین نہیں رہے اور پچھلے 16 سال سے حکم امتناعی اور اثر و رسوخ سے موجودہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اس کیس کو کھینچتے رہے۔ درخواست گزار نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار سے درخواست کی کہ جھوٹ بولنے، وسائل اور تعلق استعمال کرنے پر موجودہ وزیر صادق اور امین کے زمرے سے باہر ہیں۔ جس طرح دوسرے جعلی ڈگری کیس نمٹا دیے گئے، اس کیس کو بھی سنا جائے اور حلقے اور وزارت پر موجود ایسے شخص کو اس منصب پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے کہ جو صادق اور امین نہ ہو، جو آئینی طور پر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، اور استدعا کی کہ ان کو آئینی امور مملکت کی انجام دہی سے روکا جائے اور ان کے خلاف جعل سازی، فراڈ، دھوکہ دہی اور عدالت میں غلط بیانی کی بنیاد پر سخت کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے لیا جانے والا حکم امتناعی بھی منسوخ ہو چکا ہے اور اس پر بھی کارروائی مارچ میں ہوگی۔